الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم مسجد کی تعمیر کی فضیلت کے موضوع پر کچھ بیان کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 ہم نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ یہ ترجمہ ہوا آیت کریمہ کا۔ مسجد کی تعمیر کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے مسجد کو بنانا اور اس کا جو حصہ بوسیدہ ہو گیا ہو اس کی مرمت کرنا، اور دوسرا معنی ہے مسجد کی زیارت کرنا اور مسجد میں عبادت الہی کے لیے رہنا۔ مسجدوں کو آباد کرنے میں یہ امور بھی داخل ہیں۔ مسجد میں جھاڑو دینا، صفائی کرنا، روشنی کرنا، اور مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے محفوظ رکھنا اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ نہیں بنائی گئیں۔ مسجدیں عبادت کرنے کے لیے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور علم دین کا درس بھی ذکر میں داخل ہے۔ مسجدیں عبادت گھر بھی ہیں، قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے، واعظ و نصیحت کرنے اور اسلام کی نشر و اشاعت کا مرکز بھی ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں کثرت سے حدیثیں مروی ہیں، اور سورہ نور کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں صبح و شام۔ ان گھروں سے مراد مسجدیں ہیں جنہیں بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسجدوں کو بلند کرنے کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان کو صاف ستھرا رکھا جائے، ان کی عظمت سمجھی جائے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بلند کیا جائے، اس کی عمارت اونچی کی جائے، اس میں مینارے گنبد وغیرہ بھی داخل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسجدیں زمین میں اللہ کا گھر ہیں، بیت اللہ ہیں،
اب جب مسجدوں کو اللہ کا گھر کہہ دیا گیا تو اس سے مسجدوں کی عظمت بہت بڑھ گئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، اپنا گھر بنانے سے پہلے انہوں نے اللہ کا گھر بنایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو اس لیے بنایا گیا کہ اس میں لوگ اللہ کی عبادت کریں، یہ وہ ہے جو مکے میں ہے، جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں۔ یہ برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے رہنما ہے۔ اور کعبہ مقدسہ کے بعد 40 سال کے بعد بیت المقدس مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کعبہ شریف کو دوبارہ بنانے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر کعبہ شریف کو بنایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 میں ہے، دونوں جب کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت کو بیان کیا، اور تعمیر کے درمیان کیا کہہ رہے تھے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے وہ، اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے کعبہ شریف کو بنایا، طوفان نوح کے بعد خدا کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمائی۔ یہ تعمیر خاص آپ کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی، اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت اور سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی یا رب ہماری یہ طاعت و خدمت قبول فرما، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے تعمیر کا حکم دیا، پھر فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا رکھو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پیغمبروں کو یہ تاکید فرمائی کہ میرا گھر خوب ستھرا رکھو۔ معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا گھر بنانے کا حکم دیا ہے وہیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ اللہ کے گھر کو خوب صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم 13 سال مکے میں رہے، اعلان نبوت کے بعد 13 سال آپ مکے میں رہے، اور وہاں مسجد تھی، مسجد حرام تھی، اس لیے وہاں مسجد کی ضرورت نہیں تھی۔ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول شریف کو حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئی ہے۔ قباء میں سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ مسجد کی تعمیر ہے۔ اس مقصد کے لیے حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین کو پسند فرمایا، اور ایسی جگہ آپ نے اور اسی جگہ آپ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے، اور اس مبارک مسجد کی شان میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ
احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ مسجد کہ پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، پرہیزگاری پر رکھی گئی، وہ اس قابل ہے کہ حبیب آپ اس میں قیام فرمائیں۔ اس مسجد میں وہ لوگ رہتے ہیں جو خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں، اور ستھرے لوگ اللہ کو پیارے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ خود حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے، اور اگر آپ کے جانثار اصحاب میں سے کوئی عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ چھوڑ دیں، ہم اٹھا لیں گے، تو حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلجوئی کے لیے چھوڑ دیتے، مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے تھے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگاتے، اور تعمیری کام میں جوش اور ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ آواز ملا کر حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے۔ اس کا ایک شعر یہ ہے: افلح من یعالج المسجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا۔ وہ کامیاب ہوا جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے۔ قباء میں آپ نے 14 یا 24 دن قیام فرمایا۔ اتنے تھوڑے دن بھی آپ بغیر مسجد کے نہ رہ سکے۔ یہ مسجد قباء ہے۔ جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا، اسی مسجد میں نماز آپ نے پڑھی۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ مسجد قباء میں تشریف لاتے تھے۔ جب آپ مدینے میں رہنے لگے تو ہفتے میں ایک دن ہر سنیچر کو مسجد قباء کی زیارت کے لیے آپ تشریف لاتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ مسجد قباء جس کی بنیاد تقوی پرہیزگاری پہ رکھی گئی، آقا فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے اس کو عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو 14 یا 24 دن آپ قباء میں رہے، اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ مدینہ شریف میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ضروری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ آپ نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خدا ہی سے اس کی قیمت لے لیں گے، اس کی قیمت ہم اللہ سے لیں گے، یعنی اجر و ثواب ہم اللہ سے لیں گے۔ مفت میں یہ زمین مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کر دی، لیکن یہ زمین 2 یتیموں کی تھی۔ آپ نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا بھیجا، وہ بچے آئے، آپ نے ان بچوں سے زمین کے بارے میں بات کی۔ ان بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نذر کرنی چاہی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ وہ بچے تھے، یتیم بچے تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے اس کی قیمت ادا فرما دی۔ تو صدیق اکبر کے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسجد نبوی شریف کی جو زمین حاصل کی گئی وہ آپ کے مال سے حاصل کی گئی۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اس زمین میں چند درخت تھے، کچھ کھنڈرات تھے، کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں۔
آپ نے درختوں کے کاٹنے کا حکم دیا اور مشرکین کی قبروں کو کھود کر پھینک دینے کا حکم دیا، پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد کی بنیاد ڈالی، اور اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، اور صحابہ کرام کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر پڑھتے تھے: اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ یا اللہ، بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے، لہذا اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اس مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ تو مدینہ منورہ پہنچ کر پہلے مسجد تعمیر فرمائی، اس کے بعد بیویوں کے لیے حجرے بنوائے۔ تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی قیام وہاں کرے جہاں مسجد ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور ان کے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں ٹھہرایا جہاں کعبہ مقدسہ تھا۔ تو جہاں مسجد ہو وہاں قیام کرے، اور اگر مسجد نہیں ہے اور آدمی قیام کرنا چاہتا ہے تو مسجد بنائے۔ تو مسجد بنانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور مسجد بنانا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ مسجد بنانے کی فضیلت میں بہت حدیثیں آئی ہیں۔ ایک حدیث ہم آپ کو سناتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت ہے، جب انہوں نے مسجد نبوی شریف کی توسیع کی تھی اور بہت حسین اور خوبصورت بنایا تھا، تو بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تھا کہ حضور کے زمانے میں جتنی بڑی مسجد تھی اتنی باقی رکھی جائے، اس میں اضافہ نہ کیا جائے۔ اس موقع پہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، حضور نے فرمایا: من بنا مسجدن یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو دنیا میں مسجد بنائے اور ریا کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، نام نمود کے لیے نہیں، بلکہ اس سے اللہ کی رضا طلب کرتا ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو مسجد بنائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عمرو بن افصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے اس لیے مسجد بنائی تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ دنیا میں ہم اور آپ مسجد بنائیں گے تو اپنی حیثیت کے مطابق بنائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ جنت میں محل بنائے گا تو اپنی شان کے لائق کیسا محل بنائے گا، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد مومن کے نیک کاموں میں سے جن کاموں کا اسے اجر و ثواب قیامت تک ملتا رہتا ہے وہ 7 کام ہیں، اور ان میں سے ایک مسجد کی تعمیر ہے۔ یہ بات دماغ میں آ سکتی ہے کہ جو شخص پوری مسجد بنائے اس کے لیے یہ فضیلت ہے، مسجد کی زمین بھی حاصل کرے یا خود خرید اپنے پیسے سے اور پوری مسجد اپنے پیسے سے بنائے، تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت اس کے لیے محل بنائے گا اور قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے جس نے پوری مسجد تعمیر کی، بلکہ مسجد کی تعمیر میں جس نے حصہ لیا، جس نے کچھ پیسے لگا دیے، کچھ اینٹیں لگا دی، کسی طرح سے بھی مسجد کی تعمیر میں خدمت کی اس نے، تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں محل بنائے گا۔ اس پر ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ جنت میں مکان بنانا یہ غیب کی بات ہے،
اللہ کے حبیب نے فرمایا ہم نے مان لیا کہ جو خلوص سے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے ابھی، اور انشاءاللہ جب جائیں گے تب دیکھیں گے، خدا دن نصیب کرے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالی بندوں میں رغبت پیدا کرنے کے لیے دنیا میں خواب میں یا بیداری میں دکھا دیتا ہے۔ ہارون رشید خلیفہ بڑا نیک بادشاہ خلیفہ گزرا ہے، اس نے بہت نیک کام کیا۔ اس کی بیوی زبیدہ ہی نے نہر بنوائی تھی۔ جب اس کو احساس ہوا کہ مکے میں عرفات وغیرہ میں پانی کی اشد ضرورت ہے تو بغداد سے لے کر کے وہاں تک نہر کھدوائی، ایک ایک پھاوڑے پہ 2 اشرفیہ دی۔ تو ہارون رشید نے یہ حدیث سنی کہ جو اللہ کے لیے دنیا میں مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے عالی شان محل تیار کرتا ہے۔ تو ہارون رشید نے سوچا یہ شرف میں بھی حاصل کروں، میں بھی ایک مسجد تعمیر کروں۔ اس نے اعلان کر دیا کہ ہم ایک مسجد بنائیں گے، اپنی زمین میں اپنی دولت سے اپنے پیسے سے بنائیں گے، اس میں سرکاری خزانے سے بھی پیسہ نہیں لیا جائے گا اور کسی سے کوئی مدد نہیں لی جائے گی، ہم صرف اپنی رقم سے اپنی دولت سے اللہ کا گھر بنائیں گے۔ مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی۔ بغداد میں ایک مزدور رہتا تھا، وہ نیک تھا، پرہیزگار تھا۔ اس کے دل میں بڑی خواہش تھی کہ میں بھی یہ فضیلت حاصل کروں، میں بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لوں، لیکن بادشاہ کا اعلان تھا کہ کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، ہم اپنی رقم سے اس کو بنائیں گے۔ وہ پریشان ہوا، اس نے دن بھر مزدوری کی، کچھ پیسے اکٹھا کیے اور اینٹیں خرید لیں، اور رات کے اندھیرے میں اینٹیں لا کر کے جہاں بادشاہ کی اینٹیں رکھی ہوئی تھیں لا کے وہاں اینٹیں رکھ دی، بادشاہ کی اینٹوں میں اینٹوں کو ملا دیا۔ کوئی نہیں جانتا، بادشاہ کو بھی خبر نہیں، صرف اللہ جانتا ہے اور وہ مزدور جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ بعد میں خلیفہ ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے اور جنت میں ایک عالی شان محل ہے اور اس محل کے دروازے پر ہارون رشید کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ جو دنیا میں ہارون رشید نے مسجد بنائی ہے اسی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے عالی شان محل تیار کیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے جو ارشاد فرمایا، خلیفہ ہارون رشید نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا، محل میں گیا، ٹہلا، پھر محل سے باہر آیا، ٹہل رہا تھا کہ اس محل کے بغل میں ایک محل اور اس کو نظر آیا، بڑا عالی شان محل تھا، اور اس محل کے دروازے پر ایک شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایک مزدور ہے جو بغداد میں رہنے والا ہے، اس کے لیے یہ محل تعمیر ہوا ہے۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میری رعایا ہے، میں بادشاہ ہوں، میں اس کے محل میں جا سکتا ہوں۔ اس محل میں جانا چاہا لیکن روک دیا گیا اور کہا یہ دنیا نہیں ہے، جس کے لیے محل تعمیر کیا گیا ہے وہی شخص اس محل کے اندر جا سکتا ہے۔ اب ہارون رشید کی آنکھ کھلی، وہ پریشان ہوا کہ میں نے مسجد تعمیر کی تو اللہ نے میرے لیے جنت میں محل بنایا، اس مزدور نے کون سا نیک کام کیا تھا، اس کے لیے اللہ نے جنت میں مکان کیوں بنایا؟ بلوایا بادشاہ نے، وہ مزدور آیا، ہارون رشید نے کہا تم نے کون سا نیک کام کیا ہے، تم نے کوئی مسجد تعمیر کی ہے؟ کہا میں غریب آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن میری خواہش تھی، میری تمنا تھی کہ میں مسجد کی تعمیر میں حصہ لوں، لیکن آپ نے سختی کی تھی کہ کوئی شخص اس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، تو میں نے دن بھر کام کیا، مزدوری کی،
کچھ پیسے اکٹھا ہوئے، ان سے میں نے کچھ اینٹیں خرید لی اور رات میں اندھیرے میں آپ کی اینٹوں میں میں نے وہ اینٹیں ملا دیں، وہ اینٹیں مسجد کی تعمیر میں لگ گئیں۔ ہارون رشید نے کہا مبارک ہو، تمہاری خدمت اللہ نے قبول فرما لی ہے، چند اینٹوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارے لیے ایک عالیشان محل تعمیر کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص پوری مسجد تعمیر کرتا ہے اس کے لیے فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی شخص پوری مسجد تعمیر نہیں کر سکتا ہے تو مسجد میں کسی طرح سے کوئی خدمت کرتا ہے، کچھ اینٹیں دیتا ہے، کچھ پیسے دیتا ہے یا کوئی کام ہی مسجد میں کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بھی وہ فضیلت عطا فرماتا ہے، جنت میں عالی شان محل تیار فرماتا ہے۔ ہم مسجد کی تعمیر پر ایک اور حدیث سناتے ہیں، بہت پیاری حدیث ہے، مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے حضور سے پوچھا ای البقاء خیر، زمین کا کون سا حصہ بہتر ہے؟ اس کے سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور فرمایا اسکت حتی یجی جبریل، میں خاموش رہوں گا یہاں تک کہ جبریل آئیں گے، جب جبریل آئیں گے تو ان سے میں اس کے بارے میں دریافت کروں گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جبریل بتاؤ ای البقاء خیر، زمین کا کون سا حصہ بہتر ہے؟ وہ بولے مل مسئول عنہا بعالم من السائل، یا رسول اللہ آپ مجھ سے سوال کر رہے اس بارے میں جتنا آپ جانتے ہیں آپ سے زیادہ تو میں نہیں جانتا، ولیکن اسأل ربی تبارک و تعالی، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہوں پھر بتاتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، واپس آئے، سرکار نے پوچھا جبریل کیا ہوا؟ تو جبریل نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنوت من اللہ دنوا ما دنوت منہ قط، یا رسول اللہ آج میں اللہ سے بہت قریب ہو گیا، اتنا قریب ہوا کہ آج تک کبھی بھی میں اتنا زیادہ قریب نہیں ہوا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل کتنا قریب ہوئے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ کانا بینی و بینہ سبعون الف حجابا من نور، یا رسول اللہ آج میرے اور رب کے درمیان صرف 70,000 نور کے پردے تھے، باقی سارے پردے رب نے اٹھا دیے، 6 لاکھ نور کے پردے ہیں، اور اس سے پہلے کبھی بھی اللہ نے اتنا قریب ان کو نہیں کیا تھا جتنا قریب آج کیا، صرف 70,000 پردے رہ گئے۔ بات یہ ہے کہ آج محبوب نے خدا کی بارگاہ میں بھیجا تھا تو آج یہ محبوب کے قاصد بن کے آئے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو اتنا قریب کر دیا۔ پھر پوچھا سرکار نے جبریل بتاؤ اللہ نے کیا فرمایا؟ تو جبریل نے بتایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے شر البقاء اسواقها وخیر البقاء مساجدها، زمین کا بدترین حصہ بازار ہیں اور زمین کا بہترین حصہ مسجدیں ہیں۔ تو مسجد زمین کا بہترین حصہ ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا جبریل سے، جبریل نے پیارے آقا کو بتایا۔ تو مسجد دنیا میں اللہ کا گھر ہے، مسجد زمین کا سب سے عمدہ حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسجد بنانے والے کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ وہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا، اور جب تک مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جاتا رہے گا، اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی رہے گی، اس کا اجر و ثواب مسجد بنانے والے کے لیے اس کی زندگی میں بھی لکھا جاتا رہے گا اور اس کی موت کے بعد بھی لکھا جاتا رہے گا۔